گر تو بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ السلام علیکم۔ محبت سے بولے آپ لوگ بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد ذکر شہیدان کربلا میں تشریف لا کر کے اپنے علم میں خوب اضافہ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن جن بھائیوں کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جلد سے جلد تشریف لائے اور اپنا نام غلامان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درج کرائے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بلا تاخیر الحمدللہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے کہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، الحمدللہ بڑی ہی پیاری آواز کے مالک ہے اور بڑی ہی پیاری آواز رکھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم ان کی زبانی نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان وہ عظیم مہمان موجود ہے جنہیں ہم پیار سے قاری غوث محمد صاحب کہتے ہیں، وہ الحمدللہ موجود ہے۔ ان کی زبانی ہم نعت سرور کونین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم حسین والے ہیں۔ سب کی آواز آئے، ہم کون ہیں؟ حسین والے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ ملے گی جنت پئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ محبت کے ساتھ، ملے گی جنت پئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات جلد سے جلد ذکر شہیدان کربلا میں تشریف لائے تاکہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آواز سے سن سکے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں گزارش کروں گا علی جناب قاری غوث محمد صاحب سے آپ تشریف لائے اور اپنی بہترین آواز میں ہمیں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمیں تصور ہی تصور میں مدینے کی سیر۔ منبر نور پر جلوہ فروز بابا کار علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواح نافدہ حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقسمنا میں جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھا ہوں، میرے ساتھ بآواز بلند مل کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات دنیا میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام الامام کلام الکلام کے چند اشعار محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ تضمین کے ساتھ کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر گولڈا شریف والے، ان کی تضمین ہے اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ یوں
بخشوا یوں بخشوا جن و بشر کو خبر نہ ہو یوں بخشوا جن و بشر کو خبر نہ ہو دھل جائے داغ دامن تر کو خبر نہ ہو ایسے گزارو نار سقر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جہاں پر بنی ہوئی تھی غمیں انتظار میں جہاں پر بنی تھی جہاں پر بنی ہوئی تھی کہ غم انتظار میں لے آئے مجھ کو دید کی حسرت مزار میں حائل لگی گی جب کوئی اس دیار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو دور خزاں کی ضد میں دل اس فگار کا دور خزاں کی ضد میں دل اس فگار کا مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بغار کا دست حضور میں ہے شرف اختیار کا کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو انسان کو اذن شوق کلامی نہیں جہاں کو اذن شوق کلامی نہیں جگہ حامی بجز رسول گرامی نہیں جگہ ان سا نصیر شافع نامی نہیں جگہ ان سا نصیر شافع نامی نہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ گزرا
سر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے، بے سر پہ پدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اور محبت سے کہتے ہیں درود مبارک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ پھیلائے ہوئے دامن، کیوں کہ یہ نسل کریموں کی محبت سے کہیں اور محبت سے ہم ذکر حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات بھی انہی کی چل رہی ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے۔ عزت سے نہ مر
محمد پر یوں بھی کسی دل ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دل ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، محروم کرم محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر خیر، جیسا ہے نصیر خیر، منگتا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر خیر، سائل تو پرانا ہے، ایک مہنگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے، بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت مولا علی کی چند اشعار محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پیگلوں میں ہے راغبار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں بگی وہ علی ولی نعرہ حیدر، یا علی یا علی نعرہ حیدر، یا علی یا علی نعرہ حیدر، یا علی یا علی، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے جن کے گھر رنج و کلفت ٹلی، ہاں بگی وہ علی نعرہ حیدر، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے یا علی نعرہ حیدر، یا علی یا علی نعرہ حیدر، یا علی سیدوں کے وہی جد آلہ بھی گئے، ان کے نانا بھی گئے، ان کے دادا بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، نظمی وہ صفی وہ نجی وہ ندی، ہاں بگے وہ علی
नाराए हैदरी हाँ या अली या अली या अली या अली या अली या अली या क्यों बताऊं कि क्या हुसैन का है क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है ये जहाँ सब हुआ हुसैन का है ये जहाँ सब हुआ हुसैन का है क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है ये जहाँ सब हुआ हुसैन का है ये जहाँ सब हुसैन का है क्या बताऊं सर कटा के बचाया है इस्लाम सर कटा के बचाया है इस्लाम तब तो डंका तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें सर कटा के बचाया गए इस्लाम सर कटा के बचाया गए इस्लाम तब तो डंका बजा हुसैन का है तब तो डंका बजा हुसैन का है क्या बताऊं ऐसा कोई नमाज़ी कर न सका कैसा कैसा ऐसा कोई नमाज़ी कर न सका जैसा सजदा किया हुसैन का है जैसा सजदा अता हुसैन का है क्या बताऊं खूब रोते रहे ज़मीन व फलक खूब रोते रहे ज़मीन व फलक जब घराना लुटा हुसैन का है जब घराना लुटा हुसैन का है क्या बताऊं ये अकीदा हुसैन
حسین زندہ ہے عقیدہ حسین زندہ کربلا جب پڑھا حسین کا کربلا جب پڑھا حسین کا کیا بتاؤں محبت سے کہیں یا حسین یا حسین بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین یا حسین یا حسین سن لو سارے یزید مردہ سن لو سارے سن لو سارے یزید مردہ نام زندہ رہا حسین کا نام زندہ رہا حسین کا کیا بتاؤں کہ کیا حسین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود مبارک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دو چار اشعار اور محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں اتنی دیر ذکر ہی ہوگا. ہم دنیا کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری یہ محفلیں دنیا کی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ایسی محفلیں کہ جس کے اندر صرف ہم انسان ہی نہیں اللہ کے معصوم فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں، اور جس محفل کے اندر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہو وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور بلند آواز سے کہیں جس حسین کی محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا پورا خاندان کربلا کے میدان کے اندر اللہ کے نام پر قربان کر دیا، لیکن ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں اگر اس کے نام پر ہماری زبان سے یا حسین بھی نہ نکلے تو ذرا گریبان میں دھاک لینا چاہیے. ایسے نہیں چند لوگ بولے اور چند لوگ نہ بولے تو ایسے مزہ نہیں آتا. سب ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین، بلند آواز سے کہیں یا حسین، اور بلند آواز سے کہیں یا حسین. محبت سے درود مبارک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. علی کا لال زہرا کا دلارا کربلا میں گئے. علی کا لال زہرا کا دلارا کربلا میں گئے. رسول پاک کا پیارا نواسا کربلا میں گئے. رسول پاک کا پیارا نواسا کربلا میں گئے. پلا کرتے سب شاگے گدا جس کے نیوالوں پر پلا کرتے سب شاگے گدا جس کے نیوالوں وہی گھر آج بھوکا اور پیاسا کربلا میں گئے. وہی گھر آج بھوکا اور پیاسا کربلا میں گئے. یزیدی فوج میں گورا میں برپا گئے ہر ایک جانب. یزیدی فوج میں گورا میں
باغ ہے ہر ایک جانب حسن کے لاڈلے کا خوف حسن کے لاڈلے کا خوف ایسا کربلا میں ہے حسن کے لاڈلے کا خوف ایسا کربلا میں ہے شہیدی نے کیا قربان بیٹے کو نواسے کو شہیدی نے کیا قربان بیٹے کو نواسے کو نواسے نے وہی بدلا نواسے نے وہی بدلا چکایا کربلا میں ہے نواسے نے وہی بدلا چکایا کربلا میں ہے علی کا لال زہرا کا دلارا کربلا میں ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم محبت سے بولے اور تڑپ کر بولے سب کی آواز نہیں آئی اور تڑپ کر بولے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوانوں الحمدللہ بڑی پیاری آواز میں ہم نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے اب آئیے بلا تاخیر ہم اپنے کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں اور جن کے بیان کے لیے ہم بے صبری سے انتظار میں ہیں اب ان کی زبانی انشاءاللہ ہم داستان کربلا کو سماعت کریں گے آئیے حضرت کا استقبال ایک بلند آواز سے نعرے کی گونج کے ساتھ کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مستقے اعلیٰ حضرت مستقے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالقادر نوری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم صدقنا رسوله النبي الأمين المتين الوكيل المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب
قصددارین درمایا شاہ جیلا مدد امداد کن ازمند غمازات کن دردی و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر بگردہ پیدا افتاد کشتی ضعیفہ شکستان تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی آئیے حضرات سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم داستان کربلا میں سفر کر رہے ہیں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے ہم تمام کی بگڑی کو بنا دے، ہم تمام کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. مزید کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ ہمارا ذکر چل رہا ہے. بس اتنا عرض کروں گا کہ دین کے لیے قربانی دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب دین پر بات آئے تو اپنی جان اور اپنی اولادوں کو اور اپنے مال کو قربان کرنا یہ صرف اور صرف یا تو آل رسول کر سکتے ہیں یا پھر اہل رسول کر سکتے ہیں. اہل میں ہم سب داخل ہو جاتے ہیں. بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت کر رہے تھے کچھ دیر پہلے قاری غلام غوث صاحب کو، اور جس وقت یہ منقبت مولا علی ہمیں اور آپ کو سنا رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج سے 3 دن کی پہلے والی محفل میں اگر حضرت تشریف لے آتے تو ماحول کچھ اور ہوتا. لیکن پھر بھی یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے آئے تشریف لائے اور ہمیں اپنی آواز سے نعت نبی، منقبت علی، منقبت حسین سنا کر ہمارے قلوب کو منور کیا. اللہ رب العزت ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، کل ہم نے آپ کو داستان کربلا کی کچھ جھلکیاں پیش کی تھیں اور جس میں بات یہاں پر آ کر ختم ہو گئی تھی کہ امام عالی مقام رضی المولا تعالی عنہ مکۃ المکرمہ پہنچے. مدینے سے آپ کی رخصتی ہوئی، مکۃ المکرمہ آپ تشریف لائے اور پھر اس کے بعد آپ کو کوفیوں کے خط موصول ہونے لگے، کوفیوں کے خط آنے لگے. آپ نے
अकाबिर सहाबा से मशवरा किया। मशवरा ये हुआ कि पहले किसी को भेजा जाए, वो वहाँ के हालात अगर साजगार बताता है तो फिर आप कूफा तशरीफ़ ले जाए। तने तनहा आप कूफा ऐसी हालत में, जबकि कूफा वालों की बेवफाइयाँ पूरे दुनिया में मशहूर है, आप इस तरह से ना जाएं। फ़ैसला ये हुआ कि इमाम मुस्लिम को रदी अल मौला ताला अन उन्हें कूफा भेजा जाए। इमाम मुस्लिम से बात हुई। इमाम मुस्लिम ने सर झुकाकर इमाम हुसैन के हुक्म को तस्लीम किया और अपने 2 साहबजादों के साथ आप कूफा की जानिब रवा दवा हो गए। बस यहीं तक कल हमारी बात हुई थी। आए आज आगे मज़ीद अहले बैत अतहार का ज़िक्र करके और शहीदाने करबला और दास्ताने करबला का ज़िक्र करके हम अपने ईमान को ताज़ा करें और ईमान की लज्जतों से हम किनार हो जाएं। देखें ना ज़रा, इमाम मुस्लिम हैं और आपके 2 साहबजादे हैं। एक का नाम मोहम्मद आता है और दूसरा का नाम रिवायतों में इब्राहीम आता है। एक की उम्र 6 बरस की, दूसरे की उम्र 8 बरस की है। दोनों साहबजादों को लेकर इमाम मुस्लिम कूफा की जानिब रवा हुए। हत्ता कि आप कूफा के गेट पर पहुँचे। लोगों को ख़त पहले मिल चुका था, लेटर मौसूल हो चुका था कि इमाम मुस्लिम को भेजा जा रहा है। अगर हम लोग उनके हाथ पर बैत करते हैं फिर इमाम हुसैन तशरीफ़ लाएंगे। इनके कहने के मुताबिक लोग कूफा के दरवाज़े से ही इमाम मुस्लिम का खैर व मक़दम करते हैं, इस्तकबाल करना शुरू करते हैं। इमाम मुस्लिम ने देखा लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। ये अक़ीदत लोगों के इमाम मुस्लिम की नज़र में आई। जब हज़रत इमाम मुस्लिम ने देखा लोग बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, बड़ा लोग एहतराम कर रहे हैं, कोई कह रहा है ऐ इमाम मुस्लिम आप हुजूर के खानवादे से हैं, आप हुजूर के खानवादे से हैं, आए ज़रा हमारे घर में कदम रख दें ताकि हमारे घर में खैर व बरकत हो जाए। कोई अपने घर में इमाम मुस्लिम का कदम रखवा रहा है, कोई अपने सर के ऊपर इमाम मुस्लिम का हाथ रखवा रहा है, कोई इमाम मुस्लिम की दस्तबोशी कर रहा है, कोई कदम बोशी कर रहा है। इस तरीके से लोग इमाम मुस्लिम की तरफ बढ़ रहे हैं। रिवायतों में आता है इमाम मुस्लिम जब गेट से दाखिल हुए हैं तो हज़रत मुस्लिम ने पहले जाने का इरादा तो यही किया था कि वहाँ के जो गवर्नर हैं नौमान बिन बशीर उनके पास जाएं, लेकिन लोगों ने देखा नौमान बिन बशीर बड़े सादी तबीयत के इंसान हैं और नौमान बिन बशीर की तरफ न जाकर हज़रत इमाम मुस्लिम मुख्तार सक़फ़ी की तरफ गए। और उन दिनों आपका क़याम मुख्तार सक़फ़ी के घर पर हुआ। जब इमाम मुस्लिम आपके घर तशरीफ़ ले गए, लोग आते गए, यके बाद दिगरे झुंड में लोग आते और आपके हाथ पर बैत किए जाते। काफ़ी रिवायतें हैं, एक रिवायत में 40,000, एक में 50,000 और एक में 90,000 तक लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की है। और ये बैत वो बैत नहीं है जैसे हम किसी को पीर बनाते हैं, वो हम अपने हाथ पर हमारा हाथ रखवा कर बैत लेता है, ये वो बैत नहीं है, बल्कि ये बैत वो थी कि जिसके हाथ पर हाथ रखा है अब उससे सारी ज़िंदगी वफ़ा करना है। वो अगर कहे माल ला कर दो तो माल ला कर देना है, वो कहे जान दो तो जान देना है। इस तरीके से वफ़ा करना है, उसे अपना अमीर मानना है, उसे बादशाह मानना है। लोग बैत कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने देखा लोग आते जा रहे हैं, बैत करते जा रहे हैं, हालात बड़े अच्छे नज़र आए। आपने फौरी तौर पर एक कागज़ मंगाया, कलम मंगाया और ख़त लिखा। जब इमाम मुस्लिम ने ख़त लिखा फ़ौरन आपने मक्कतुल मुकर्रमा अपने भाई इमाम हुसैन के पास भेजा और कहने लगे ऐ मेरे भाई इमाम हुसैन, ऐ नवासे रसूल, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं,
ہیں. یہاں حالات بہت سازگار ہیں, آپ چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, اور میری مرضی یہ ہے کہ آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں. لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں, لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. یہ خط ادھر پہنچا ہے, مکہ المکرمہ کی جانب روا کیا گیا ہے, اور امام مسلم مختار سقفی کے گھر پر تشریف فرما ہے. لوگ آ رہے ہیں, محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. امام مسلم دیکھتے ہیں, مچل جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر محبت کتنی ہے, اور لوگ امام حسین کو چاہتے کتنا ہے. امام مسلم کے ساتھ ابھی یہ حالات چل رہے تھے کہ ایک شیعہ نے, شیعہ یزید نے, یہ شیعہ یزید اس دور میں شیعہ کہتے تھے. میں اس بات کو یہاں پر صاف کر دوں کہ شیعہ اسے کہتے ہیں, ایک گروپ ہوتا ہے جو جس کی محبت کرتا ہے اسے وہ اپنا شیعہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا شیعہ ہوں. اس دور میں شیعہ یزید بھی تھے, شیعہ امام حسین بھی تھے, شیعہ حضرت علی بھی تھے. اور آج ہم اپنے آپ کو اس وجہ سے شیعہ نہیں کہتے ہیں, اس لیے کہ دوسرے فرقے نے یہ لفظ لے لیا ہے, اور لفظ لینے کے بعد اس کا غلط استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں نا, پہلے جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے اور حدیثیں انہیں یاد ہوتی تھی, زیادہ سے زیادہ حدیث یاد ہوتی تھی, تو ان کے نام کے آگے اہل حدیث لگایا جاتا تھا. لیکن آج ہم اہل حدیث کا جملہ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ایک فرقے نے یہ جملہ لے لیا ہے اور پھر اس جملے کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہم قرآن والے ہیں, قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے, لیکن لوگ پہلے قرآن والوں کو اہل قرآن کہتے تھے. آج ایک فرقے نے قرآن و اہل قرآن کا جملہ لے کر قرآن کے مطابق غلط باتیں کہنی شروع کر دی ہے, لوگوں کو غلط میسج دینا شروع کر دیا ہے. اس لیے ہم نہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, نہ اہل حدیث کہتے ہیں, بلکہ سینہ ٹھوک کر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور اس میں ہم شرف سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ تمام فرقے بعد میں آئے, اہل حدیث بھی بعد میں, اہل قرآن بھی بعد میں. اہل سنت والجماعت کا جو فرقہ ہے یہ میرے آقا کا دیا ہوا ایک لقب ہے, اور اس کی بنیاد میرے آقا نے رکھی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, کسی سے کوئی چوری نہیں ہے. آج دیکھیں نا آپ, کچھ شیعہ ہے, کچھ شیعہ اپنے آپ کو شیعہ حسین کہتے ہیں, اور آج بھی کچھ ایسے ہیں جو شیعہ یزید موجود ہیں. کچھ لوگوں کا ذکر امام حسین سے منہ بنتا ہے, وہ شیعہ یزید ہیں, اور کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اور امام حسین کی فضیلت پڑھتے ہیں, وہ شیعہ حسین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے, صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, اندازہ لگائیں حالات کیا ہیں. کچھ لوگوں کا جب چاند نکلتا ہے تو کسی کا چہرہ سیاہ پڑتا ہے, اور کسی کا لباس 10 دن تک سیاہ ہو جاتا ہے. کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے اور کوئی کالا دل رکھتا ہے اپنے آپ اپنے اندر. اور یہ وہی لوگ ہیں, ایک جو کالے کپڑے پہنتے ہیں وہ 10 دن تک سینہ پیٹتے اور کہتے ہیں میرے حسین ہم نہ تھے, ہم نہ تھے. اور کچھ لوگ جن کے دل کالے ہیں وہ ذکر حسین سے ان کا منہ بنتا ہے, ذکر حسین پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم نہ کالے کپڑے والے ہیں اور نہ کالے دل والے ہیں, بلکہ ہم رضا والے ہیں, اہل سنت والجماعت والے ہیں. اور ہمیں فخر ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں خدا کے فضل سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا بھی جنت میں بسترا ہوگا. یہ ہم فخر سے کہتے ہیں. تو کچھ شیعہ یزید تھے, انہوں نے خط لکھا یزید تمہاری حکومت جانے والی ہے. امام مسلم آئے ہیں, اور جس کو تم نے جو یہاں کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر, وہ بڑے نرم ہیں, وہ کچھ کہتے نہیں ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے ہیں. یہ خط گیا, یزید کو یہ بات معلوم ہوئی تو یزید نے کہا اب تو کوفہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. امام مسلم آ گئے ہیں, کوفہ چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے. اس نے اپنے سب سے خاص مشورہ دینے والے کو بلایا اور اس سے کہا بتا کیا کیا جائے, کیا راستہ ہے. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا ایک راستہ ہے, اگر تم میری بات مانو تو ایک راستہ ہے جس سے تمہاری کوفہ کی حکومت بچ جائے گی. کہا کیا؟
کہا عبیداللہ ابن زیاد کو بلا اور بلا کر اسے کوفہ کا گورنر بنا دے. تیری اس نے پورا کا پورا حجازی پہن رکھا تھا، اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا. کوفہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں کو انتظار تھا کہ امام مسلم نے خط بھیجا ہے تو اب امام حسین آئیں گے. لوگ مرحبا 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 کے نعرے لگا رہے ہیں. مرحبا بکا یا حسین، مرحبا بکا یا حسین، یہ نعرے لگا رہے ہیں لوگ. اور یہ نامراد کوفے کے اندر داخل ہو رہا ہے، سب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. لوگوں نے اس وقت اندازہ لگایا جب یہ گورنر ہاؤس کی طرف اس نے اپنا گھوڑا موڑا، اور یہ گورنر ہاؤس کی طرف جب یہ گیا تو لوگوں نے کہا امام حسین تو گورنر ہاؤس کی طرف نہیں جاتے، وہ تو پہلے امام مسلم سے ملاقات کرنے جاتے، یہ گورنر ہاؤس میں کیوں گیا؟ تو کسی نے کہا یہ ابن زیاد ہے، عبداللہ ابن زیاد ہے، یہ امام حسین نہیں ہے. لوگوں کے دل اتر گئے. فوراً گیا گورنر ہاؤس کے اندر اور اندر جا کر سب کو بلایا، جتنے بڑے قافلے کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، سب کو بلایا. اور بلانے کے بعد کہنے لگا میں نے سنا ہے تم لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ان کی بیعت توڑو. کسی کو رشوت دیا اور کسی کو جان کی دھمکی دی، جو رشوت سے نہ مانے انہیں جان کی دھمکی دی اور بیعت توڑنے پر مجبور کر دیا. ادھر امام مسلم نے دیکھا کہ اب یہ آ گیا ہے تو یہ وہاں سے نکلے، مختار ثقفی کے گھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد حضرت ہانی میرے آقا کے صحابی ہیں، ان کے گھر پہنچے. حضرت ہانی نے دیکھا تو اس وقت حضرت ہانی کے دل میں یہ تمنا نہیں تھی کہ امام مسلم میرے گھر آئے، لیکن دل برداشتہ انہوں نے قبول کیا اور کہا آپ آئے ہیں تو میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائے. زنانے والے کمرے خالی کروائے اور وہاں آپ کو چھپا دیا. امام مسلم مختار ثقفی کے گھر سے نکل کر حضرت ہانی کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے. ادھر ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد نے لوگوں کو بلایا. صبح ایک تقریر دی، اس نے ایک تقریر کری اور کہنے لگا جس کے گھر بھی امام مسلم ہے اسے پکڑ کر لاؤ، امام مسلم کو پکڑ کر لاؤ، اور اگر نہیں لے کر آتے ہو تو جس کے گھر کا پتہ چلا اس کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، خاندان میں ایک جان بھی نہ چھوڑی جائے گی، اسے پکڑ کر لے کر آؤ. لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں، کوئی ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے. حضرت ہانی چونکہ صحابی رسول تھے اور ان کا قبیلہ بڑا تھا کوفہ کے اندر، ان کے قبیلے میں زیادہ لوگ تھے، ان کا روب اور دبدبا تھا، تو حضرت ہانی کے گھر کسی کی ہمت نہ ہوئی، جرت نہ ہوئی کہ حضرت ہانی کے گھر جا کر تلاشی لے لے. لیکن بات یہ ہوئی کہ عبیداللہ ابن زیاد چونکہ بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے ایک شخص کو پکڑا اور اسے کچھ پیسے دیے. متعین کی گئی ہے تاریخ میں لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، کچھ پیسے دیے اور کہا جاؤ پتہ لگا کر آؤ کہ حضرت ہانی کے گھر میں ہی امام مسلم ہے یا کہیں اور ہے. وہ آیا، مسجد میں دیکھا ایک شخص ہے بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پر نور ہے. دیکھتے دیکھتے اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہا اے مسلم بن شجاع، میں نے سنا ہے تمہارے بارے میں کہ تم اہل بیت اطہار کے محب ہو، میں بھی باہر سے آیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ حضور کے خاندان سے کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں اور میں یہ نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تو میرے ہی پاس کیوں آیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے چہرے پر شرافت دیکھی ہے، آپ کے چہرے پر نور دیکھا ہے اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا ہے کہ آپ صحیح پتہ بتائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے صحیح جگہ لے کر جاؤں گا. یہ لے کر گئے حضرت ہانی کے گھر. اب وہ شخص امام مسلم کے قریب رہتا، پورا دن دیکھتا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا میٹنگ ہو رہی ہے. شام میں رپورٹ بنا کر خط کے ذریعے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا. کچھ دن گزرے ہیں، ابن اشعت، اس کا نام اصل میں محمد ابن اشعت ہے لیکن مجھے اس کے نام کے ساتھ محمد لگانا گوارا نہیں ہے، اس لیے میں ابن اشعت کہوں گا. ابن اشعت کو بلایا عبیداللہ ابن
ابن زیاد نے اور پوچھا بتا تو صحیح ہانی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک آئے نہیں مجھ سے ملاقات کرنے، میرے پاس آئے نہیں ابھی تک وہ۔ کہنے لگا وہ بیمار ہے؟ کہتا نہیں وہ بیمار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر مسلم بن عقیل کی پہرے داری کر رہے ہیں، جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ ابن اشعث آیا بلانے، اور جب بلانے آیا حضرت ہانی سے کہتا ہے چلے آپ کو عبیداللہ ابن زیاد بلا رہا ہے۔ حضرت ہانی تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ہانی نے جاتے ساتھ سلام کیا، کسی نے سلام کا جواب نہ دیا، لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ حضرت ہانی نے دیکھا کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، کوئی اٹھ کر استقبال نہیں کر رہا ہے۔ چونکہ بزرگ ہے، صحابی رسول ہے، لوگ کھڑے ہوتے تھے احترام میں، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ہانی سمجھ گئے کہ اب مسئلہ سنجیدہ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا اے ہانی، ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو پناہ دیے ہوئے ہو، اور تمہارے گھر میں جنگی تیاری چالو ہے، اور تم ہتھیار کی خرید و فروخت کر رہے ہو، بتاؤ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ہانی کہتے تمہیں غلط خبر ملی ہے، میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے اشارہ دیا غلام کو جو حضرت ہانی کے گھر جا کر جاسوسی کر رہا تھا، وہ نکل کر سامنے آیا۔ حضرت ہانی سمجھ گئے کہ رپورٹ اس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ حضرت ہانی نے کہا ہاں میرے گھر میں امام مسلم ہیں ضرور، لیکن میں نے بلایا نہیں ہے، وہ خود آئے ہیں اور خود آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں، اور نبی کی اہل بیت ہے، میں اسے نکال نہیں سکتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں نکال سکتے تو اس کا سر قلم کر کر لا کر ہمیں دے دو، ان کا سر قلم کر دو اور میرے قدموں میں لا کر ڈال دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ہانی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں اپنے گھر سے انہیں نکال دوں تو تھوڑی مہلت دو، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور اپنا گھر چھوڑنے کو کہہ دیتا ہوں، وہ چلے جائیں گے کہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے، اب سو ہو گیا ہے، اب تم امام مسلم کو میرے حوالے کرو گے، کسی بھی طرح سے میرے حوالے کرو۔ اتنا کہنے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور حضرت ہانی کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے حضرت ہانی کی پیشانی پھوٹ گئی، ناک پھوٹ گئی، خون بہنے لگا۔ تو جو لوگ گئے تھے حضرت ہانی کو بلانے، انہوں نے کہا عبیداللہ ابن زیاد یہ کیا کر رہا ہے تو نے تو ملاقات کے لیے حضرت ہانی کو بلایا تھا، پھر تو اس طریقے سے وار کیسے کر رہا ہے؟ آپس میں لوگوں میں اختلاف ہوا، باہر خبر پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے، حضرت ہانی شہید ہو گئے ہیں، آپ کا پورا کنبہ اجڑ کر آ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے 40,000 سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہو گئے۔ گورنر ہاؤس کے باہر یہ خبر ملی حضرت مسلم بن عقیل کو۔ مسلم بن عقیل نے کہا جن کے گھر میں میں رہتا ہوں میرے نانا کے صحابی ہیں، مجھے بھی خبر لینی چاہیے۔ آپ گھر سے نکل کر باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے یہاں پر بڑی اچھی بات کہی اور کہتے ہیں 50,000 سے زائد لوگ وہاں موجود تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے وار نہیں کیا، گورنر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا۔ علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسلم چاہتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور کسی کو گورنر ہاؤس کے اندر زندہ نہ چھوڑتے، اس لیے کہ مجمع اتنے ساتھ تھا، اور پھر اس کے بعد شیر خدا کا خون بھی ہے ان کے پاس، یہ حضرت امام مسلم ہے۔ کہنے لگے اینٹ سے اینٹ بج جاتی، لیکن حضرت امام مسلم نے کہا ہمیں حملہ نہیں کرنا ہے، بات چیت کر کے بات کو ختم کر دینا ہے، بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ عبیداللہ ابن زیاد نے دیکھا 40,000 50,000 سے زائد لوگ گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، اس نے تمام قبیلے کے سرداروں کو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد گورنر ہاؤس کے اندر بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ تم اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ تم زندہ ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، قبیلے والوں تم چلے جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے رشوت لے لی، کچھ لوگوں نے جان کی ڈر سے باہر اپنے اپنے سروں کو باہر نکال کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم زندہ ہیں، تم چلے جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں 50,000 کا مجمع موجود تھا، امام مسلم نے دیکھا
دیکھا اب 500 سے کم لوگ بھی امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنے میں وقت ہوتا ہے مغرب کا، امام مسلم تشریف لے جاتے ہیں مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تکبیر تحریمہ کہی ہے امام مسلم نے، لوگوں نے ساتھ میں 500 لوگوں نے ساتھ میں تکبیر تحریمہ کہی، اور پھر اس کے بعد جب امام مسلم نے سلام پھیرا ہے تو دیکھا کوفہ کی وہ جامع مسجد جہاں 500 لوگوں نے ساتھ میں تکبیر تحریمہ کہی تھی، اب پوری مسجد خالی ہے، لوگ نماز توڑ کر بھاگ گئے ہیں، نماز میں امام مسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ وفا کرو تو اسے نبھاؤ، ورنہ کسی کے ساتھ وفا کرنے کا ڈھونگ نہ رچانا۔ یہ دنیا بڑی مکار ہے اور اس دنیا کے فریب میں نہ آنا، یہ دنیا بڑی مکار ہے، وفا کر سکنا تو کرنا ورنہ ڈھونگ نہ رچانا، کسی کو دلاسا نہ دینا۔ امام مسلم نے دیکھا سب بھاگ گئے ہیں، امام مسلم رونے لگے، بہت روئے، اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اب میں شہید ہو جاؤں گا، بلکہ روتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے، میرا بھائی اپنے قبیلے کے ساتھ اپنے کنبے کے ساتھ آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوگا۔ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اتنے میں عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز تنہا مسجد میں ادا کری، اور پھر اس کے بعد جب رات چھا گئی ہے امام مسلم باہر نکلے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں امام مسلم کو، امام مسلم مسجد سے باہر نکلے، ایک بڑھیا جو اپنے گھر پر بیٹھی تھی دروازے پر، اس کا نام روایتوں میں توعا آتا ہے یا توعا، دونوں تلفظ سے پڑھا جا سکتا ہے، توعا نام ہے اس کا، وہ بیٹھی ہے، اس کا بیٹا شرابی ہے، جواری ہے، لیٹ سے گھر آتا ہے، اپنے بیٹے کا بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے۔ امام مسلم اس کے دروازے پہنچے اور کہنے لگے مائی ذرا پانی تو پلانا، وہ گئی اندر پانی لے کر آئی، گلاس دیا، امام مسلم نے پانی پیا اور رک گئے، وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اس بڑھیا عورت نے کہا اے نوجوان، تیرا رات کے اس پہر میں میرے قریب بیٹھنا یہ اچھا نہیں ہے، تو جانا، میں نے تجھے پانی دے دیا، تو نے پی لیا، تو جا۔ کہنے لگے میں کہاں جاؤں؟ کہتے اپنے گھر جا۔ کہا میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ کہا پھر جا سرائے میں جا۔ کہا سرائے میں نہیں جاتا، وہاں لوگ آ جائیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے۔ کہا کیوں، کون ہے تو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، حضور کے خانوادے سے ہوں۔ بڑھیا نے دیکھا، کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے میں نے بہت دعا کری ہے کہ اللہ میرے نبی کے جس کا میں کلمہ پڑھتی ہوں اس کے خاندان سے کسی فرد کو ایک بار زندگی میں میرے گھر میں بھیج دے۔ آج آپ تشریف لے آئے، میری دعا قبول ہو گئی۔ لے گئی اندر، کھانا کھلایا، ایک چارپائی دے دی اس نے لیٹنے کے لیے۔ امام مسلم لیٹے، اچانک سے بیٹا آتا ہے جس کا نام روایتوں میں بلال ملتا ہے۔ وہ بیٹا آیا، آنے کے بعد ماں نے پوچھا کیا حالات ہے کوفے کے، بتانے لگا۔ بتاتے ماں نے کہا، بڑی دلجوئی کے ساتھ کہا بیٹا آج تو ہماری قسمت کھل گئی ہے، آج یہ ہوا ہے کہ حضور کے گھرانے سے ایک شخص جس کا نام مسلم بن عقیل ہے وہ ہمارے گھر میں آیا ہے اور ہم نے اسے پناہ دی ہے۔ بلال نے سنا، چونکہ جواری تھا، شرابی تھا، میں نے پہلے ہی بتایا اہل بیت اطہار کے خلاف ایسے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، شریف النصف لوگ اہل بیت اطہار کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اس نے جیسے تیسے رات گزاری اور صبح اٹھ کر عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث اس کا دوست تھا، عبد الرحمن سے جا کر کہا کہ جنہیں تمہارے بابا ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ یہ خبر گورنر ہاؤس میں پہنچی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 80 لوگوں کو، 80 گھڑ سواروں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لاؤ۔ مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے 80 لوگ آئے ہیں۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا خوف عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر تھا۔ ایک بندے کو پکڑنے کے لیے، ایک بندے کے لیے 80 گھڑ سوار، 80 سپاہی بھیجے گئے ہیں۔ امام مسلم نے دیکھا یہ آئے ہیں مجھے پکڑنے، امام مسلم نے اپنی تلوار نکالی، 80 لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، 80 لوگوں کو دھول چٹائی، اور پھر اس کے بعد
ان میں سے جو بچے تھے وہ چھت پر چڑھ گئے, وہاں سے کوئی اینٹیں پھینک کر مارتا, کوئی آگ جلا کر مارتا. امام مسلم نڈھال ہو گئے. جب نڈھال ہوئے نا تو اس نے سامنے سے ابن اشعث نے کہا کہ اے مسلم, ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں, آؤ نا امن لے لو. امام مسلم نے سنا, اپنی تلوار اندر ڈالی, کہنے لگا ہم تمہیں گورنر ہاؤس لے کر جائیں گے. کھچر پر بٹھایا امام مسلم کو, لے کر گئے. امام مسلم جب گورنر ہاؤس پہنچے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد وہیں موجود ہے, حضرت ہانی وہیں موجود ہیں, اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں. اسی میں ایک نام آتا ہے عمرو ابن سعد, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمرو ابن سعد بھی وہاں موجود ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ذرا مجھے پانی پلایا جائے. پانی دیا گیا. تو اس وقت جس وقت لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے کے دانتوں پر چوٹ لگی تھی, وہاں سے خون بہ رہا تھا. کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ ہونٹ پھٹ گیا تھا. دونوں روایتیں ہیں, میں نے پیش کر دی ہیں. خون بہ رہا تھا منہ سے. آپ نے پانی لیا اور جیسے ہی پینے چلے ہیں خون اس میں گر گیا, خون ٹپکا اس میں. امام مسلم نے پانی بدلنے کو کہا, دوسرا پیالہ دیا گیا, تیسرا پیالہ دیا گیا. آخر میں امام مسلم نے کہا اب دنیا کا پانی مجھ پر حرام ہو گیا ہے, اب تو مجھے رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا, اب میں یہ پانی نہیں پی سکتا ہوں. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا مسلم واقعی اب تمہیں پانی نہیں مل سکتا ہے, اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا. امام مسلم نے کہا اگر قتل کرنا ہے نا تو سنو, پہلے کوئی ایک بندہ مجھے دو جس سے میں وصیت کر سکوں. تو دیکھا امام مسلم نے عمرو ابن سعد بیٹھا ہے, کہنے لگے یہ میرے خاندان کا لگتا ہے, یہ میرے قبیلے کا لگتا ہے, رشتہ دار ہے, اسے بلاؤ, میں اسے وصیت کرنا چاہوں گا. امام مسلم کی طرف عمرو بن سعد آیا. امام مسلم نے کان میں وصیت کی اور کہا میرے 700 درہم میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے, اسے واپس کر دینا, اور پھر اس کے بعد اسے واپس اس طرح کرنا کہ میرا گھوڑا اور میری زرہ اور تلوار بیچ کر اسے واپس کر دینا. پھر اس کے بعد ایک خط لکھ دینا میرے بھائی امام حسین کو کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں, کوفہ کے ماحول اب صحیح نہیں ہے. اور تیسری وصیت کی, کہنے لگے اے عمرو بن سعد جب مجھے قتل کر دیا جائے اور میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ پر دفن کر دینا, لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. عمرو بن سعد جو عبید اللہ ابن زیاد کے گود میں بیٹھنے والا تھا, اس نے کان میں سنا اور لوگوں کے سامنے وصیت بیان کر دی. اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم دیکھو یہ تمہارا رشتہ دار ہے تب بھی تمہارا نہیں ہے, اور جو بھی وصیت تم نے کی ہے نا وہ ایک قبول نہیں کی جائے گی. تمہارا گھوڑا اور زرہ حکومت کے قبضے میں آئے گی, خط لکھ کر نہیں بھیجا جائے گا, ہاں بلکہ جب امام حسین آئیں گے تو جو سلوک تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد کہا جنازہ ہم اپنی مرضی سے تمہارا جو کرنا ہے وہ کریں گے. امام مسلم کو پکڑا گیا, گورنر ہاؤس کی چھت پر لے گئے اور وہاں لے جا کر جلاد نے تلوار چلائی. امام مسلم کا سر اقدس ان کے جسم سے جدا ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کی لاش کو گورنر ہاؤس کے چھت سے نیچے پھینکی گئی ہے. امام مسلم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے, ہڈیاں اندر سے چور ہو گئی ہیں. اور پھر یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کے پیروں میں رسیاں باندھی گئی اور گھوڑوں پہ چڑھ کر آپ کے جسم کو کوفہ میں دوڑایا گیا, اور کہا گیا, اعلان کیا گیا ہر طرف کہ دیکھو جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا ہے یا جو ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا ہے, اگر وہ بیعت یزید کے ہاتھ پر نہیں کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. ادھر امام مسلم کے جنازے کو واپس لایا گیا, پھر حضرت ہانی کو بلایا گیا. حضرت ہانی کا بھی اسی طریقے سے قتل کیا گیا, اسی طریقے سے آپ شہید ہوئے. آپ کا بھی لاشا ڈالا گیا زمین پر, آپ کو بھی پورے کوفے میں گھمایا گیا, اور یہ پیغام دیا گیا کہ جیسے ہانی نے اپنے گھر میں امام مسلم کو پناہ دی تھی, ہم نے سنا ہے کہ امام مسلم اپنے ساتھ 2 بچے لے کر آئے تھے, جو ان کے بچوں کو پناہ دے گا اس کا بھی حال ہانی کے جیسا ہوگا.
حضرت قاضی شرح کے پاس آپ کی اولاد حضرت محمد اور حضرت ابراہیم موجود تھے۔ قاضی شرح نے دیکھا، یہ حالات دیکھا، آئے واپس دوڑے دوڑے گھر، اور گھر آ کر دونوں بچوں کو پکڑا۔ یہ روایتیں ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع روایتیں ہیں، انہیں علامہ ارشد القادری صاحب نے اور مولانا محمد مشتاق نظامی صاحب نے، ان لوگوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے انہیں لکھا ہے۔ لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے رئیس القلم علامہ ارشد القادری یہ اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، میں ان کی بات دہرا دیتا ہوں۔ اب حق ہے، باطل ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، موضوع ہے، یہ علامہ ارشد القادری صاحب جانے۔ ہمیں تو اپنے بڑوں پر ایمان ہے، ان پر عقیدہ ہے، انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہوگا حق بیانی ہی کی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بڑے اکابر جو گزرے ہیں، حق پرست گزرے ہیں۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب لکھتے ہیں، قاضی شرح آتے ہیں، دونوں بچوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بچوں نے کہا، اے قاضی شرح، آپ ہمارے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ طریقہ تو ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھر میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا اب ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کیا اب ہمارے باپ نہیں رہے ہیں؟ اب ہمارے باپ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں؟ سوچے نہ ذرا، کیا جملے ہیں، دل کو چیر دینے والے جملے ہیں۔ قاضی شرح نے سنا، اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، بچوں واقعی اب تمہارے والد اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا انہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت قاضی شرح نے اتنا کہا۔ علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں، بچوں نے اپنے والد کے انتقال کی خبر سنی، خبر سننے کے بعد بچے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے ہیں تو قاضی شرح نے کہا، بچوں میں تمہارا انتظام کرتا ہوں، میں تمہارا انتظام کرتا ہوں۔ آج صبح صبح ایک قافلہ مدینہ المنورہ جانے والا ہے، مدینہ المنورہ جائے گا، باب عراقین سے وہ قافلہ نکلے گا، میں تمہیں اس قافلے میں لگا دوں گا، قافلے کے ساتھ تم مدینہ المنورہ جانا اور وہاں جا کر حضور کو میرا سلام پیش کرنا۔ ننھے ننھے بچے ہیں جو کبھی گھر سے باہر پیدل نہیں نکلتے تھے، وہ آج قافلے کے لیے تیار ہیں، قافلے میں جانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی صبح نمودار ہو رہی تھی، صادق کا وقت ابھی ہوا ہے، اتنے میں حضرت قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اے میرے بیٹے، ان دونوں کو لو اور لے جا کر باب عراقین پر جو قافلہ جا رہا ہے باب عراقین سے، اس قافلے میں انہیں شامل کر دو اور یہ مدینہ المنورہ نکل جائیں گے۔ بیٹے نے لیا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، باب عراقین پہ گیا، اور جانے کے بعد دیکھا قافلہ تھوڑا آگے نکل چکا ہے، دھول نظر آ رہی ہے۔ بیٹے نے دونوں بچوں کو بتایا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، اگر میں باہر جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، تم بچے ہو، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا ہے، تم جاؤ اور دوڑ کر اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ سوچے نہ ذرا، قافلہ گھوڑوں کے ساتھ نکلتا ہے، 6 سال کے 8 سال کے عمر کے بچے پیدل دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں نے دوڑ لگائی ہے، دوڑ لگاتے لگاتے چھوٹے بھائی کے پیر میں کانٹا چبھا، چھوٹا بھائی بیٹھ رہا ہے آرام کے لیے، بڑا بھائی کہہ رہا ہے، بھائی اگر تم بیٹھ گئے نا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں قافلے کے ساتھ جانا ہے۔ پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، دونوں بھائی دوڑ رہے ہیں، ریگستان میں دوڑ رہے ہیں، دوڑتے 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 خدا کو جو منظور، خدا جو چاہے وہ ہو، کون کو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ دوڑ رہے بچے، قافلہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اچانک حالت خراب ہوئی، بیٹھ گئے۔ بڑے بھائی نے کانٹا نکالا، نکالنے کے بعد اب صبح نمودار ہو رہی ہے، سورج اپنی روشنی دنیا پر بکھیرنے والا ہے۔ بھائیوں نے سوچا کہ اب تو صبح ہو گئی ہے، اب ہم پکڑے جائیں گے تو یہ لوگ جس کے نانا کے حکم کے ماتحت پوری کائنات ہو، جو اشارہ کریں تو سورج اور چاندی کے پہاڑ پیچھے چلنے لگے، ان کے نواسے دونوں ننھے ننھے اب اس ریگستان میں چھپنے کی، سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ اچانک سے کچھ سپاہیوں کی آمد ہوتی ہے۔ سپاہیوں نے پوچھا، تم کون ہو؟
کون ہو؟ حالانکہ چہرہ دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ خانوادہ رسول کے شہزادے ہیں۔ پوچھا کون ہو؟ سچے سچے گھرانے کے بچے۔ سچ بتایا انہوں نے، مسلم بن عقیل کے ہم یتیم ہیں۔ سپاہیوں نے پکڑا، باندھا بچوں کو۔ باندھنے کے بعد یہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے اور وہاں لے جا کر جمع کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو جیل کی کالی کوٹھری میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ادھر یہ بچے جیل میں گئے ہیں۔ جیل کا دروگا، جس کا نام محرکین لکھتے ہیں کہ اس کا نام مشکور تھا، اس نے دیکھا مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں یہ دونوں بچے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رات ہونے دو۔ رات ہوئی، اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اتار کر کہا دیکھو میں تمہیں دروازے تک تو چھوڑ دوں گا، لیکن وہاں سے جو راستہ جاتا ہے وہ قدسیہ کا راستہ ہے، ادھر جانا اور قدسیہ میں میرا بھائی گورنر ہے، اسے میری یہ انگوٹھی دکھانا اور دکھانے کے بعد کہنا کہ تمہیں وہ مدینہ پہنچا دے۔ یہ میرا حکم ہے اس کے لیے، میرا نام مشکور ہے، اسے بتانا کہ مشکور نے کہا ہے تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ بچوں کو انگوٹھی دی نشانی کے طور پر۔ رات ہوئی تو بچوں کو دروازے پر لے جا کر قدسیہ کے رستے پر چھوڑ دیا۔ بچے پھر نکلے ہیں، ننھے ننھے قدموں سے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے رات چلی گئی، صبح نمودار ہو گئی۔ دیکھا رات جہاں سے چلے تھے ابھی وہیں موجود ہیں، ابھی آگے ہم کہیں بڑھ ہی نہ سکے ہیں۔ دونوں بچوں نے دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور پھر اس کے بعد پھر جگہ ڈھونڈنے لگے کہ ہم کہیں سر چھپاتے ہیں۔ اچانک سے نہر کے کنارے ایک درخت نظر آیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی چلو اسی میں بیٹھتے ہیں، رات ہوگی تو پھر سفر جاری رکھیں گے۔ دونوں بھائی گئے، درخت کے خوں میں بیٹھ گئے اور جب وہاں بیٹھے ہیں تو دیکھا اچانک ایک کنیز آتی ہے نہر سے پانی بھرنے کے لیے۔ اس نے جیسے ان نہر کے پانی میں اپنا گھڑا ڈالنا چاہا کہ وہ پانی بھرے، اچانک پانی کے اوپر اس نے دیکھا ننھے ننھے بچوں کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو درخت کے اندر دو بچے بیٹھے ہیں۔ آئی آ کر پوچھنے لگی تم کسی عام گھر کے نہیں لگتے ہو، تم شہزادے لگتے ہو، بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے سوچا کل سچ سچ بتایا تھا تو ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، آج اگر سچ بتا دیں گے تو پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ دونوں بچے خاموش ہیں، البتہ اس نے ضد کیا بتاؤ کون ہو تم؟ تو پھر انہوں نے سچے سچے بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں، ہم ان کے یتیم ہیں اور ہمیں اس طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، ہم نہ پہنچ پائے ہیں۔ اس نے سنا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، اس نے کہا مبارک ہو، میری مالکین اہل بیت اطہار کی بہت بڑی محبوبہ ہے اور وہ انہیں بہت پیار کرتی ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ لے کر آئی یہ کنیز، ننھے ننھے بچے ہیں۔ مالکن نے دیکھا، کہا کون ہے یہ، کسے لے آئی؟ کہنے لگی یہ مسلم بن عقیل کے یتیم ہے۔ اس نے سنا، سننے کے بعد فوراً اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اتار کر کنیز کے سر پر رکھا اور کہتی ہے کہ آج تو نے وہ کام کیا ہے جس سے میری طبیعت خوش ہو گئی ہے اور زندگی بھر کی میری محنت آج وصول ہو جائے گی۔ تو نے یہ کام کیا ہے، اس کا بدلہ میں تجھے یہ دیتی ہوں کہ جا آج سے میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں، اب تو میرے گھر کی کنیز نہیں رہے گی۔ اس نے کہا بہت ساری باتیں ہیں، تفصیلاً نہیں جاتا۔ اس نے بچوں کو پکڑا، لے جا کر نہلایا، نہلانے کے بعد کھانا کھلایا، خدمت کی، بچوں کا سر دبایا، کنگھی کی اور اس کے بعد لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا آپ آرام کریں۔ بچوں کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دیر رات گئی، اس کا شوہر حارث اس کے گھر آیا۔ حارث جب گھر آیا ہے تو اس نے دیکھا حارث آیا ہے تھکا ہوا۔ کہتی ہے کیا بات ہے، کیوں تھکے ہو؟ کہنے لگا ارے آج عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے یتیموں کو پکڑنے کا حکم دیا اور بہت زیادہ اس نے انعام رکھا ہے ان بچوں کے سر پر کہ جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا میں انہیں اتنا انعام دوں گا۔ بی بی نے سمجھایا اے حارث، اہل بیت اطہار سے دشمنی نہ لو،
اہل بیت اطہار کے دشمن نہ بنو۔ اس نے کہا چھوڑ، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی دنیا کا مال آنے دے۔ وہ مال کی لالچ میں کہتا ہے اگر کھانا ہے تو کھانا کھلا دو۔ بیوی نے کھانا کھلایا، بیوی اس کے ساتھ لیٹی اور سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ حارث سو جاتا ہے لیکن بیوی کو اندر سے الجھن ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ جاگے اور جاگنے کے بعد اسے پتہ چل جائے رات کا آخری پہر ہے۔ پھر یہاں میں علامہ ارشد القادری صاحب کے جملے کوٹ کروں گا۔ علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں روم کے اندر سے، حجرے کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حارث اٹھا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو بچے ہیں نہیں، آخر بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا تیرے کان بج رہے تو سو جا۔ اس نے کہا نہیں میرے کان نہیں بج رہے ہیں۔ اس نے کھولنا شروع کیا، پورے گھر کی تلاشی لی تو آخر میں ایک روم ملا جس کے اندر اس نے کھولا تو دیکھا 2 بچے موجود ہیں، ننھے بچے اندر موجود ہیں اور دونوں اپنے بھائی ایک دوسرے کو پکڑ کر رو رہے ہیں تیز آواز میں اور یوں کہہ رہے ہیں بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے بابا نانا کے پاس موجود ہیں اور نانا ان سے کہہ رہے ہیں مسلم اکیلے آ گئے ہو، بچوں کو کس کے حوالے کر آئے ہو، بچے کہاں رہ گئے ہیں؟ بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ بابا کہہ رہے ہیں حضور ابھی تو میں آیا ہوں، بس جلد وہ بھی آنے والے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ اتنا دیکھ کر دونوں بچے روتے ہیں۔ حارث نے بچوں کو پکڑا اور پکڑ کر باہر لایا۔ کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ رات بھر لیے بیٹھا رہا اور صبح ہوئی، تیار کیا، گھوڑوں پر بیٹھایا، ہاتھ باندھ کر گھوڑوں پر جب بیٹھایا بچوں کو اور لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچنے والا تھا، بیوی پیچھے سے دوڑ کر آتی ہے، غلام دوڑ کر آتا ہے، دونوں کو قتل کیا لیکن سر کاٹنے سے باز نہ آیا۔ دونوں بچوں کو کھڑا کیا اور کھڑا جب کیا ایک کو شہید کرنے جا رہا تھا، دوسرا کہتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پہلے مجھے کرو پھر اس کے بعد اسے قتل کرنا۔ دوسرا کہتا نہیں میرا بڑا بھائی ہے، پہلے مجھے قتل کرو پھر اسے قتل کرنا۔ یہی ہما ہمی میں اس نے کہا آؤ کھڑے ہو، دونوں کو برابر کھڑا کیا، ایک تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد ایک وار کیا اور ایک وار میں دونوں بچوں کا سر تن سے جدا کر دیا، ٹوکرے میں رکھا اور باقی جسم کو وہیں چھوڑا۔ ٹوکرے میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد زور سے چلا کر کہنے لگا اے عبید اللہ ابن زیاد مجھے انعام دے، مجھے مبارکباد دے، انعام دے مجھے۔ کہا کیوں انعام دیا جائے؟ کہا میں نے وہ کام کر دیا جسے کوئی نہ کر سکا۔ کہا کیا کیا ہے؟ ٹوکرا کھولا، ننھے شہزادوں کا سر ٹوکرے کے اندر موجود تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھ ببولا ہو گیا۔ کہا حارث یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے اور یزید نے اگر زندہ طلب کر لیا انہیں تو میں انہیں زندہ کر کے کہاں سے پہنچاؤں گا؟ اور پھر اس کے بعد اس نے مجمع میں نظر ڈالی، ایک محبان اہل بیت اطہار کی طرف نظر ڈالی، ایک محب ملا، اس سے کہا لے جاؤ اسے، دیکھیں نا حضور کی اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ کہا لے جاؤ اسے اور اسے بھی قتل کر دو، جہاں اس نے ان کا قتل کیا ہے وہیں اسے بھی قتل کر دو۔ لے گیا محبان اہل بیت ہیں ساتھ میں موجود ہیں، حارث کو پکڑا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اور خاص طور سے مشتاق احمد نظامی صاحب نے جو لکھا وہ یہ لکھتے ہیں کہ حارث کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا اسے جان سے نہیں مارا گیا، اس کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس کے پیر کاٹے گئے اور کاٹنے کے بعد اس کا پیٹ پھاڑا گیا اور ساری چیزیں پیٹ کے اندر رکھ کر اسے بلکتا اور تڑپتا چھوڑ کر نہر فرات کے اندر اسے ڈال دیا گیا۔ حارث کو نہر فرات میں تیرا دیا گیا، جو ایسے ہی آدھا ادھورا مرا ہوا جسم نہر فرات کے اندر چھوڑا گیا اور پھر اس کے بعد دونوں بچوں کا جنازہ پڑھ کے اسی نہر کے کنارے بچوں کو دفن کیا گیا، وہیں تدفین ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں امام مسلم کی جو شہادت ہے 3 ذی الحجہ کا دن تھا، جس دن امام حسین کے پاس خط پہنچا تھا امام مسلم کا کہ بھائی سب کچھ صحیح ہے، آپ تشریف لے آئے۔
ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، خط پہنچا حضرت امام حسین کے پاس، بھائی کا خط آیا ہے، اب تیاری کی جائے۔ چونکہ یہ پتہ چل گیا تھا حالات سازگار ہے تو آرام سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ 5 دن گزرے۔ 8 ذی الحجہ کو جس وقت حاجی اپنے حج کی دھوم میں اور مگن میں ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت امام حسین 8 ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ سے آپ نے کوفے کے سفر کا آغاز فرمایا، اور وہاں سے آپ اپنے تمام رفقا کے ساتھ کوفے کی جانب رواں دوا ہو گئے۔ اب یہ امام حسین کا قافلہ کوفے کی جانب رواں دوا ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی یوم عاشور بھی ہے، تو کل ہی انشاءاللہ یہ سفر امام حسین کا مکۃ المکرمہ سے کربلا، اور کربلا کا خونی منظر انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں تک ہو سکے گا کل پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان اہل بیت اطہار کے صدقہ توسل ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گزارش آپ سے یہ ہے، تشریف جلدی لائیں، آپ جلدی تشریف لائیں گے جلدی شروع کیا جائے گا، کچھ زیادہ باتیں کی جا پائیں گی، ورنہ وقت ہو گیا ہے پھر ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر مائک نہ بند ہو جائے اور آپ کو پوری باتیں نہ مل پائیں۔ جلدی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے کا سفر کل۔ آخر میں صرف اتنا کہنا ہے، کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے۔ یہ 2 دن کا روزہ جسے عاشورے کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جو امت محمدیہ ہیں، ہم سے پہلے والی امت پر 1 دن کا روزہ تھا عاشورہ کا 10ویں کا، اور وہ ان پر فرض تھا اور ہم پر سنت ہے۔ ان کے لیے 1 تھا، حضور نے فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اس کے لیے ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے یہ 2 دن کے روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایک روایت میں 80,000 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کسی روزے کی ہے تو وہ یوم عاشورہ کے روزے کی ہے۔ آپ حضرات کوشش کریں، ہماری بہنیں اور مائیں وہ بھی سنتی ہیں آن لائن، اور پھر اس کے بعد پیچھے شاید ان کا انتظام ہے یا جہاں کہیں سے بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی روزے کا اہتمام ضرور کریں، لیکن اپنے اپنے شوہر سے اجازت لینے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے 1-2 منٹ تشریف رکھے، 1-2 منٹ آپ لوگوں سے گزارش ہے تشریف رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل 10ویں شب کو ہمارا یہ پروگرام مسلسل 11:30 سے 12 تک انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا۔ انشاءاللہ 1 دن کا پرمیشن ہم کو ملا گیا ہے عاشورہ سیکشن سے 11:30 سے 12 تک کے، تو آپ لوگ لیکن پھر بھی جلدی آئے تاکہ جو بیان ابھی درمیان میں روکا گیا ہے اس کو مسلسل کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ وقت مقررہ پر آئے اور 11:30 پونے 12 تک انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ پروگرام چلے گا۔ ایک دوسرا، کل جیسا کہ حضرت نے اعلان فرمایا روزے کا، تو کل آخری سحری کا، کل اور پرسوں آخری سحری کا جو وقت ہوگا 4:35، 4:35 پر آخری وقت رہے گا سحری کا، تو آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ آخری وقت رہے گا 4:35۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جس طریقے سے الحمدللہ آج یہ امڑتا ہوا سیلاب دیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ 20 سال کا یہ الحمدللہ یہ تجربہ ہے کہ بس یہ محفل یہ جو سجتی ہے، یہ سنورتی ہے، الحمدللہ آپ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یعنی ہم سرکار علیہ السلام کا کروڑ احسان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو چنا ہے اس محفل کے لیے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے یہ محفل سجتی رچتی اور بستی ہے. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے برکاتی سوشل گروپ کا بھرپور تعاون کرے تاکہ یہ محفل آج بھی سجے اور آگے بھی چلتی رہے، اور بس ہم رہے نہ رہے ہماری نسلیں اس کو تا قیامت تک جاری و ساری رکھے. آمین یا رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نورا من نور اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا کریم کارساز بندہ نواز، اپنے حبیب کے صدقہ توسل ہم تمام کی اس مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیرا اور تیرے پیارے محبوب اور تیرے پیارے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ مولا 1,25,000 مرتبہ درود پاک کا ورد کیا ہوا ہے. اپنے حبیب کے صدقہ توسل ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم کارساز بندہ نواز جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں، تمام حاضرین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوشحال زندگی عطا فرما. مولا تمام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا حق کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم کارساز بندہ نواز اہل بیت اطہار کے صدقہ توسل ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما. علماء حق، علماء ربانیین کی حفاظت فرما. خصوصاً بالخصوص مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی جلد از جلد رہائی عطا فرما. جو بھی مرد بھائی بہن قید میں
बेकसूर है मौला, अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल अहले बैत अतहार के सदक़ा तवस्सुल मौला तमाम को रिहाई अता फरमा। मौला करीम का अरसास बंदा नवाज आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हाल है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मौला उम्मे सफ़िया बेगम और यास्मीन फ़ारूक़ी मौला इन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। साथ ही साथ मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल ज़हरा ख़ान और मोहम्मद मुज़म्मिल ख़ान मौला इन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल मौला जितने भी सुन्नी सहीह अक़ीदा हाज़रीन यहाँ हाज़िर हैं, इनके घरों से जो भी लोग इस दारे फ़ानी से ईमान की हालत में कूच कर गए मौला उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ख़ास तौर से मौला मुस्तफ़ा कमाल ख़ान साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल मरहूम सुल्तान रज़ा मस्तान साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हाजी निज़ामुद्दीन साहब, सौदा बीबी और सदफ़ फ़ारूक़ी मौला इन तमाम मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल मौला जितने भी हाज़रीन हाज़िर हैं मौला तमाम की उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें वसाअतें अता फरमा, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें वसाअतें अता फरमा, हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा। हराम से हम तमाम को महफूज फरमा, गुनाहों से हम तमाम को महफूज फरमा। मौला करीम का एहसास बंदा नवाज अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल जितने भी हाज़रीन हाज़िर हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन समात कर रहे हैं मौला, उनमें से जो भी लोग बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिब औलाद हैं मौला उनकी औलादों को वालिदैन का फरमा बरदार बना। हम सब के दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा। हम तमाम को अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मौत नसीब फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल जिन जिन लोगों ने भी दुआ के लिए कहा है मौला उन तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ख़ास तौर से मौला हमारे वालिदैन की मौला अगर हयात है तो उन्हें उम्र दराज अता फरमा, बरकत वाली उम्र अता फरमा। मौला करीम का एहसास बंदा नवाज अगर वालिदैन बीमार हाल है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मा क़ासिदना वग़फ़िर लना मा माज़ा या वासिअल करमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा कि बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनु दस्त दामाने आले रसूल। जब जब मैं वापसी हो या अल्लाह लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।